مسلسل 2 مہینے اور 9 دن کی پرخطر اور مشکل سفر کے بعد اسے لگا کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ اس کی منزل بر صغیر تھی جس کی آسودہ حالی کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا، لیکن وہ تو کہیں اور پہنچ گیا تھا جہاں اس سے پہلے کوئی نہ پہنچ سکا۔ یہ کہانی ہے کرسٹوفر کولمبس کی، جس نے امریکہ کو دریافت کیا۔ میں ہوں محمد یعقوب، آپ کو تاریخ جانو کی سیریز 100 عظیم شخصیات کی قسط نمبر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں، اور اگر نہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑیے۔ کولمبس 3 اگست 1492 کو اسپین سے مشرق کی طرف بحری راستے کی تلاش میں نکلا۔ کولمبس کا قافلہ 3 بحری جہازوں پر مشتمل تھا۔ کولمبس کے اس مہماتی سفر کے لیے ملکہ ازبیلا نے اس کی مالی امداد کی تھی۔ کئی دنوں کی مسلسل سفر کے بعد کولمبس کا قافلہ مایوس اور خوفزدہ ہو گیا اور ملاح واپسی پر اصرار کرنے لگے، لیکن کولمبس سفر جاری رکھنے پر بضد تھا۔ بالآخر 12 اکتوبر 1492 کو انہیں خشکی دکھائی دی۔ پورا قافلہ خوش ہوا، وہ سمجھے کہ وہ مشرق تک پہنچ گئے، لیکن پھر انہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے تو ایک نئی دنیا کھوج لیا ہے۔ یہاں قدرتی معدنیات اور سونے کی فراوانی تھی۔ یہ قافلہ چند ماہ وہیں رہا اور پھر کولمبس واپس اسپین پہنچا، جہاں اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وہاں اس نے اس نئے دریافت شدہ جزیرے کے بارے میں لوگوں کو بتایا اور اس کے معدنیات کی فراوانی کا تذکرہ کیا۔ ملکہ ازبیلا نے کولمبس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جس جزیرے کو دریافت کر لے گا اسے اس کا گورنر بنا دیا جائے گا، لیکن وہ بطور گورنر نااہل ثابت ہوا۔ بالآخر اسے سبکدوش کر کے اسپین واپس بھیج دیا گیا۔ وہ کچھ ماہ قید رہا، بعد میں اسے آزادی تو مل گئی لیکن کوئی عہدہ نہ مل سکا۔ 1506 میں کولمبس اپنی وفات کے وقت کافی دولت مند تھا۔ کولمبس کے اس سفر نے یورپی تاریخ پر انقلاب انگیز اثرات مرتب کیے، اور امریکہ کی تاریخ تو انہی سے شروع ہوتی ہے۔ کولمبس کے اس دریافت نے دریافتوں، مہم جوئی اور نو آبادیوں کا نیا سلسلہ کھولا اور تاریخ کے دھارے کو بدل دیا۔ کولمبس کی دریافت کے قصے پوری یورپ میں پھیل گئے، اور چند برسوں میں ہی اس نئی دنیا کی طرف متعدد مہم جو روانہ ہوئے، اور ان علاقوں میں فتوحات اور کالونیوں کی آباد کاری کا سلسلہ جاری ہوا۔ امریکہ اور یورپ میں آج بھی کولمبس کے مجسمے اویزاں ہیں، اور امریکہ میں تو یورپین کی آمد والے دن کو بطور یادگار منایا جاتا ہے، اور کولمبس کو بطور ہیرو اس پر مقالے لکھے جاتے ہیں۔ لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ بعض مورخین کے مطابق اس تصویر کا دوسرا رخ انتہائی خونریز اور خوفناک ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امریکہ کی دریافت کے بعد وہاں کے اصل باسیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے۔ کولمبس نے مقامی آبادیوں کے ساتھ بدترین سلوک اختیار کیا، انہیں قتل کیا اور غلام بنایا۔ حالانکہ وہاں کے مقامی لوگوں نے، جنہیں کولمبس نے ریڈ انڈینز کا نام دیا تھا، کولمبس اور اس کے ساتھیوں کا خیر مقدم کیا، انہیں کھانا اور رہائش فراہم کیا۔ لیکن کولمبس نے اپنے پہلے سفر پر ہی مقامی باشندوں کو اغوا کیا اور انہیں اسپین لے جا کر بطور غلام ہسپانوی حکمرانوں کو پیش کیا، اور یہ مقامی آبادی سے سونا بھی لوٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ شخصی اعتبار سے بالکل قابل ستائش نہیں تھا، بلکہ وہ ایک انتہا درجے کا حریص تھا۔ شاید اسی لیے وہ بطور گورنر نااہل ٹھہرا۔ بعض کتب میں یہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ کولمبس امریکہ کو دریافت کرنے والا پہلا شخص نہیں تھا، بلکہ مسلمان کولمبس سے پہلے امریکہ پہنچ گئے تھے۔ اس بات کی واضح ثبوت کولمبس کا امریکہ کی پہاڑی پر مسجد کی موجودگی کا اشارہ ہے، اور بعض کے نزدیک مارکونی نے امریکہ کو دریافت کیا، لیکن اکثر لوگوں کے مطابق امریکہ کی دریافت کا سہرا کولمبس ہی کے سر ہے۔ کولمبس کے دفنانے کا بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ کولمبس نے اپنی موت سے پہلے وصیت کی تھی کہ اس کی لاش کو امریکہ میں دفنایا جائے، لیکن 1506 میں اس کی موت کے وقت امریکہ میں کوئی خاص چرچ نہ ہونے کی وجہ سے اسے اسپین میں دفنایا گیا۔
सन 1542 में उसकी लाश को निकाला गया और डोमिनिकन में दफना दिया गया। 17वीं सदी ईस्वी में जब डोमिनिकन पर फ्रांस का कब्जा हुआ तो कोलंबस की लाश को निकाल के क्यूबा लाया गया, और जब क्यूबा ने आज़ादी हासिल की तो उसकी लाश को निकालकर 1898 में सेवल के कैथेड्रल में दफनाया गया। मुझे यकीन है कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखा, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और देखते रहिए तारीख जानो को।